کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون آیت نمبر 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، فرمایا کہ اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو ٹھہرا دیا پھر زمین کے اندر، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور فرمایا کہ بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل میں سے انسان کی پیدائش کا بیان فرمایا تھا کہ انسان کن کن مراحل سے گزر کر جوانی تک پہنچتا ہے، بچپنا گزارتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، جزا اور سزا ہے۔ اس بات کا بیان فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط 7 طبقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد آج کے درس میں بھی درس توحید ہی ہے اور اسی کی نشانیوں کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے۔ جس نے آسمانوں سے کیا نازل کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی پانی تو بادلوں سے نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں عربی کے اندر نا جو اوپر فضا ہوتی ہے، آسمان ہوتا ہے، بادل ہوتا ہے، اس سب کو آسمان کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی اوپر سے اللہ نے پانی نازل کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی وہ بادل پانی تب برساتے ہیں جب آسمانوں سے حکم آتا ہے، جب رب ذوالجلال کا حکم آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورہ ذاریات کے اندر فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، فرمایا کہ تمہاری روزی کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ تمہاری روزی کہاں پر ہے؟ کیا مطلب؟ دیکھیں سب غذا تو ہمیں زمین سے مل رہی ہے، لیکن فیصلہ وہاں سے آتا ہے کہ اس کو کتنی روزی دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے کہ بارش برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، کس جگہ پر برسانی ہے، کیا اس کا اندازہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نا بہت اچھے انداز کے ساتھ بارش برساتے ہیں۔ جب اس کو منظور ہوتا ہے تو وہ ماحول کے مطابق اور بہت اچھے طریقے سے بارش ہوتی ہے اور کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو منظور نہیں ہوتا تو پھر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جیسے کہ آج ہماری ملک کی صورتحال ہے۔ جیسے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اچھی زمین پر نازل کرتا ہے بارش کو، جس کے اندر پانی اندر جذب ہوتا ہے، وہاں سے پھول پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب اس کی مرضی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ چٹانوں پر، پتھریلی زمینوں پر بارش نازل کر دیتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں کے اور یہ بادلوں کے سارے نظام پر قادر ذات ہے، وہی ان سے بارش برسا رہا ہے۔ فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس کو زمین کے اندر اللہ ٹھکانہ بھی دے دیتا ہے، ٹکا بھی دیتا ہے۔ دیکھیں اچھی زمین پر بارش ہو گئی، اوپر بھی سیراب ہے، اندر چلا گیا پانی، اندر جا کر وہ ذخیرہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی کنویں کے ذریعے سے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے، بور کے ذریعے سے، مختلف چشموں کے ذریعے سے وہ پانی نکلتا ہے اور انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو صحراؤں کے اندر برسا دیتا ہے، پانی بہت دور نیچے تک چلا جاتا ہے، اور انسان کے لیے اس کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خرچے کے بعد جا کر پانی نکلتا ہے اور پھر اس کو جا کر قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جب پانی نازل کرتا ہے تو زمین کے اندر اس نے چشمے بنائے ہوئے ہیں، زمین کے اندر رگیں دی ہوئی ہیں جو پانی کو کیا کر دیتی ہیں، ایک دوسرے تک پہنچا دیتی ہیں، اور وہاں پر پانی سٹاک ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جب چاہے اللہ صحراؤں میں برسا دے، اور جہاں ایسی زمین پر برسا دے کہ جہاں پر وہ کارآمد نہ ہو، اس پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں۔
اور آگے پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فرمایا کہ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں باغات۔ فرمایا کس چیز کے؟ فرمایا کھجوروں کے باغات اور انگور کے باغات۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کیا پیدا فرماتے ہیں؟ کھجوروں کے باغات اور انگور کے باغات اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی پانی نازل ہوتا ہے، زمین کے اندر زرخیزی آتی ہے، اور پھر زمین سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگتی ہیں۔ اور پھلوں میں سے دو کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، ایک کھجور کا اور دوسرا انگور کا۔ کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خاص کر صحرائی علاقوں میں غذا کا کام دیتی ہے، ہاں، اور بڑی طاقتور چیز اور بہت زیادہ صحت کے لیے بہت مفید ہے کھجور، تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ مرد مومن کی مثال بھی کھجور کی طرح ہے۔ مرد مومن کی مثال بھی کس کی طرح ہے؟ کھجور کی طرح۔ یہ سدا بہار درخت ہے بھائی، ہاں، اس کا پھل بھی باقی رہتا ہے، بہت دیر تک خراب نہیں ہوتا، اور ہر وقت یہ ہرا بھرا رہتا ہے یہ کھجور کا درخت۔ تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہرا بھرا رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے فائدہ کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگا، ہر وقت ہر جگہ پر مشکل حالات میں، آسانیوں میں، جیسے صحرا کے اندر کھجور پھل دیتی ہے نا، ایسے مشکلات کے اندر مومن دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا حدیث کے اندر کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اور دوسری بات آگے فرمائی کہ اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے انگور کے باغات پیدا فرماتے ہیں۔ انگور بھی رب تعالیٰ کی پیدائش کی ایک شاہکار چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں غذا اور مشروب دونوں کا کام آتا ہے۔ دیکھیں نا، پانی کا کام بھی دے رہا ہے اور ساتھ خوراک کا کام بھی دے رہا ہے، اور خون بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے انگور جسم کے اندر بہت زیادہ مقدار میں خون پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو انسان کے جسم کے لیے شکر ضرورت ہوتی ہے نا شکر کی، تو وہ بھی اس کے اندر وافر مقدار میں اور بہت اچھے انداز میں پائی جاتی ہے، جو انسان کے جسم کی ضرورت کو پوری کرتی ہے، اور انتہائی جو نا طاقت والی چیز ہے انگور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم کیا پیدا کرتے ہیں؟ باغات پیدا کرتے ہیں کھجوروں کے اور انگور کے۔ اور آگے فرمایا کہ لکم فیہا فواکہ کثیرہ، فرمایا پھر تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہم نے بنائے ہیں، تمہارے لیے بہت زیادہ پھل پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ومنہا تأکلون، اور ان پھلوں میں سے تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو۔ اور آگے پھر اس بارش سے ایک اور درخت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا، فرمایا کہ اور پھر ہم نے اس بارش کے ذریعے سے ایک درخت پیدا کیا ہے، فرمایا کہ جو نکلتا ہے کہاں سے؟ طور پہاڑ سے۔ طور پہاڑ ہے نا، وہاں سے۔ یعنی کون سا درخت؟ زیتون کا درخت۔ کون سا درخت؟ زیتون کا درخت۔ دیکھیں بھائی، طور کا یہاں پر کہا گیا ہے، اصل میں شام و فلسطین جو ہے نا، اس درخت کا بنیادی مرکز ہے، ورنہ ساری دنیا میں بہت زیادہ علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور انتہائی نفع مند درخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنبت بالدہن والصبغ للآکلین، فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ تیل پیدا کرتا ہے، اور یہ سالن ہوتا ہے کھانے والوں کے لیے۔ یہ جو درخت ہے نا زیتون کا، ایک تو بہت زیادہ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، 2000 سال پرانے درخت آج بھی موجود ہیں۔ کتنے؟ 2000 سال پرانے درخت، اور آج بھی پھل دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ایسی مفید چیز ہے نا، اس کا تنا، اس کی جڑیں، اس کے پتے، اس کا چھلکا، اس کا پھل، ہر چیز کارآمد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کلو الزیتہ، زیتون کھایا کرو، وَدَّہِنُوا بِهِ، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ مالش کیا کرو۔ فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے ساتھ بندہ برکت حاصل کرتا ہے، برکت والا درخت ہے۔ تو بھائی اس درخت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، تیل اس سے بہت زیادہ مقدار میں نکلتا ہے، بہت زیادہ مقدار تیل کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ویسے سالن پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح گھی کی جگہ پر، اور دوسرا اس کو ہی سالن بنایا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں میں زیادہ اس کی پیداوار ہے نا زیتون کی، وہاں پر جس طرح ہم سالن میں ڈبو کر نوالا کھاتے ہیں نا، وہ لوگ زیتون کے تیل میں بھی ڈبو کر کھاتے ہیں، اور انتہائی مفید چیز ہے۔
اور یہ بات بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل میں سے فرمایا کہ جانور اور چوپایوں کو بھی ہم نے اپنی قدرت میں سے بنایا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر، چوپاؤں کے اندر عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، ہاں جی، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی لیتے ہیں، سواری کا کام بھی لیتے ہیں، بوجھ اٹھانے کا کام بھی لیتے ہیں ہم ان سے اون بھی لی جاتی ہے، بہت زیادہ فائدے ان سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا بے شک چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اور فرمایا کہ تمہیں ہم پلاتے ہیں وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دودھ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے نا، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فرمایا کہ ہم نے تمہارے پینے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے، کس کے درمیان؟ فرمایا خون اور گوبر کے درمیان میں، اور فرمایا لبنًا خالصًا، فرمایا یہ خالص دودھ ہے، سائغًا للشاربین، فرمایا یہ پینے والوں کے لیے بہت عمدہ ہے۔ دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں اس طرف سے ایک نار جا رہی ہے خون کی، ادھر سے گوبر کی، اور درمیان سے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف شفاف دودھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور نہ اس کے اندر گوبر کی بو جائے، نہ نجاست گوبر کی جائے، نہ خون کی رنگت جائے، وہ بالکل صاف شفاف دودھ اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے دودھ کی، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ دودھ میسر دے رہا ہے، مال مویشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دودھ عطا فرما رہا ہے۔ اور دودھ بھی ایسی چیز ہے نا بھائی، اس کے اندر غذائیت، انسانی غذائیت کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غذا اور مشروب میں سے کوئی چیز کافی نہیں ہوتی سوائے دودھ کے، یعنی غذائیت کا کام بھی کرے گی اور مشروب کا کام بھی کیا کرے گا؟ دودھ کرے گا۔ اور اس کی دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، ہاں اس میں برکت کی اور زیادتی کی دعا کی گئی ہے۔ ویسے دیکھیں نا عام دعاؤں کے اندر دعائیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، ہاں، اور اس طرح، لیکن یہ ایسی نعمت ہے نا کہ اس کے اندر سارے کمال پائے جاتے ہیں، اس کی زیادتی مانگی گئی ہے۔ اس کی کیا مانگی گئی ہے؟ اس کے اندر بھائی کیلشیم اس کے اندر ہے، وٹامن اس کے اندر ہے، روغنیات اس کے اندر ہیں، پروٹین اس کے اندر ہے، یہ ساری چیزیں ایک دودھ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بات سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم تمہیں پلا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر اور بھی تمہارے لیے بہت منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کو تم کھاتے بھی ہو، ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم کیا کرتے ہو؟ سوار بھی ہوتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جانوروں سے سواری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔